الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا بیش بہا انعام و اکرام ہے کہ اللہ نے ہم کو قرآنی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ روحانی مجلس ہے اور اس میں بیٹھنے والا قابل قدر ہے اور قابل مدح ہے۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ہمارے رفیق مکرم جناب قاری شمیم صاحب دامت برکاتہم نے ہمیں دعوت دی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے دعوت دینے کو قبول فرمائے۔ میرے ساتھ میں جو ہے ہمارے ہمدرد ہمارے پیر بھائی ماسٹر شعیب عالم صاحب، ان کا بھی شکر گزار ہوں تو وہ یہاں تک لانے میں ساتھ رہے۔ اللہ ہم سبوں کو صحت عافیت سلامتی کے ساتھ دین دنیا کی بھلائی کے ساتھ زندہ رکھے۔ یہاں بیٹھنے والوں کو بھی اللہ وہ سب چیزیں نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی دعائیں تلاوت کی ہیں الگ الگ جگہوں سے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ضمن میں کچھ بات کہلوا دے اور ہم سب کے لیے نافع بنا دے۔ میرے محترم، دین کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، اس کو جو ہے مشورے سے کرنا چاہیے۔ مشورے میں خیر ہے۔ کسی بھی کام کو، چاہے وہ سرپنچی والا کام ہو، مکھیے والا کام ہو، وارڈ ممبری کا کام ہو، گھر ہی کا کیوں کام نہ ہو، کیوں کر کام نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ اپنے گھر ہی کا کام کیوں نہ کریں، بال بچوں کو بیٹھا کر کے مشورہ کر لیا کریں کہ بیٹا میری رائے یہ ہے، میں گھر بنانا چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ اب اس میں رائے سے پہلے اس میں ایک حکم چن لیں، والد محترم ہے تو انہی کو حکم بنا دے کہ ہم لوگوں کی رائے آ جائے گی مگر فیصلہ آپ کا ہوگا۔ اس طریقے سے گھر کا کام کرنے میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور گھر منظم انداز سے چلتا ہے۔ چھوٹے بال بچے جب پیدا ہوں، بچے پیدا ہوں تو اس کا اچھا نام رکھے۔ 7ویں دن جو ہے عقیقہ کرے۔ عقیقہ میں بھی خوب ہو ہلڑ نہ کرے، مہذب انداز میں کرے۔ بچی ہو تو اور زیادہ خوشی منائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس چیز کے مستحق بن جائیں جو قرآن نے کہا ہے کہ جو زمانے جاہلیت میں جن کو بچیاں ہوتی تھی ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ کیا پڑ جاتا تھا؟ ظل وجہہ مسودہ، ان کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیٹی ہوتی تو جو چھپے چھپے پھرتے ہیں اور بیٹا ہوتا ہے تو فخر کے ساتھ ہر جگہ وہ دعوت دیتے ہیں، مٹھائی کھلاتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بیٹی رحمت ہے اور ہر طرف سے رحمت ہے۔ آپ اس کی اچھی پرورش کریں، اچھا پڑھائیں لکھائیں، عزت دیں۔ آپ عزت دیں گے تو دوسرے بھی عزت دیں گے۔ ہمارے گاؤں اور معاشرے میں جو سب سے بڑی بیماری ہے، بیٹا کو بھی ریتے اور جیسے تیسے لفظ سے بلاتے ہیں۔ ادب سے بلانا چاہیے۔ ہم ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے، وہ ہمارا ادب کریں گے
اور ہم سے محبت سے ملیں گے. کرے گھر کا بھی کام کاج ہو تو آدمی کو مشورہ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ باپ کو کہیں جانے کی طبیعت ہے، بال بچوں سے مشورہ کر لے. کہ ہمیں گھومنے جانے کی طبیعت ہے، بال بچے تو ہمارے لیے سوچیں گے، اچھا مشورہ دیں گے. سرپنچ ہیں، کوئی کام کرنا ہے، گاؤں سماج میں جو وارڈ ممبر ہیں ان سے مشورہ کر لے. مشورہ کرنے کے بعد کام کریں گے تو اونچ نیچ جو ہوگا تو وہی لوگ آپ کے سہارا بنیں گے کہ نہیں مشورہ کر کے کام کرتے ہیں. بڑا سے بڑا کام ہو، چھوٹا سے چھوٹا کام ہو، مشورہ کر لیں. مدرسے کا کام ہو، آدمی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، ہم جو مشورہ کر لیں، مشورے میں خیر ہے. بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی بڑوں سے مشورہ کر لے. بڑا جو چھوٹوں سے مشورہ کر لے، شفقت سے کام کرے، ایک دوسرے سے جو ہے رحم و کرم سے پیش آئے. کرے جو آدمی غصے سے آدمی پیش آتا ہے وہ آدمی اچھا نہیں ہوتا ہے، اس کو لوگ بد اخلاق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور وہی چیز جو مسکرا کر کے پیش کر کام آ جائے اس کو ہر کوئی اچھا کہتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم رہے. کئے سال؟ 10 سال خادم رہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈانٹ کر بھی نہیں بلایا، کبھی ڈانٹ کر بھی. اصل معاملہ کیا ہے، ہمارا جو ماحول اور معاشرہ ہے، ہماری صحبت صحیح نہیں ہے. ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو ہمیشہ وہ غصے ہی میں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو ہمیشہ غیبت ہی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو ہمیشہ برائی کرتے ہیں. تو سعدی بابا نے کہا بھی ہے، صحبت صالح تو صالح کنت. اچھے کو صحبت میں بیٹھو گے تو اچھا بن جاؤ گے، بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برا بن جاؤ گے. کوئی آدمی عطر کی دکان پہ جائے، عطر والے کے یہاں بیٹھے تو جتنے دیر بیٹھے گا اتنے دیر خوشبو سونگے گا. پیسہ ہوگا، ہمت ہوگی تو عطر خرید لے گا. اگر عطر والے کو زیادہ محبت ہو گئی تو ایک پھوا ہی دے دے گا. اسی کا برعکس دیکھ لیجئے، بھٹی والے کے یہاں بیٹھے گا، جب تک بیٹھے گا تو اس کے جو دھوئیں سے اس کا دل دماغ جو ہے بیکار ہوتا چلا جائے گا، اور جو ہے اس کے جو ہے بو سے وہ پریشان ہوگا. اور ایسا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی چنگاری کپڑے کو لگ جائے گی تو کپڑا جل جائے گا. یعنی کہ جب تک وہ بیٹھا اب تک اس کا دل دماغ جو ہے بیکار ہوتا رہا اور فاسد خیالات آتے رہے. اسی کے برعکس دیکھیے، عطر والے کے یہاں بیٹھا، دل معطر ہوتا رہا. کہہ رہے ہیں قرآنی مجلس میں ہم لوگ جب تک بیٹھے ہیں، ابھی بچے لوگ الحمدللہ 5 بچوں نے حفظ شروع کیا اور 7 بچوں نے حفظ شروع کیا اور 5 نے جو ہے نادرہ شروع کیا اور ایک بچی جو ہے ماشاءاللہ نادرہ مکمل کی ہے. نادرہ مکمل کرنے والوں کی بھی بہت فضیلت ہے. ان کے ماں باپ کے سروں پر بھی تاج رکھا جائے گا. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ جو نادرہ قرآن پاک پڑھ لیتی ہے بچی، ان کو بھی اس سے نوازا جائے گا. شرط یہ ہے کہ روز وہ تلاوت کرے، قرآن کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے. صحیح بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو اتنا کر بھی نہیں پاتے ہیں. باہر میں دیکھیے ہمارے جو اکابرین ہیں ان کے بچے جو حافظ ہوتے تھے پورے گاؤں میں دعوت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پورے گاؤں میں دعوت کرتے تھے. ارے یہ سینہ ایسا سینہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون. جس سینے کو ہم محبوب بناتے ہیں، مقبول بناتے ہیں، ان کے سینے میں ہم اپنا کلام ڈال دیتے ہیں، ہم اپنی بات کو ڈال دیتے ہیں. یہ کم بڑی بات نہیں ہے. آج صحیح بات یہ ہے کہ ہم عالم حافظ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. میں کہا کرتا ہوں آپ عالم حافظ بننے کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے ذریعے پیسہ کمائیں. عالم حافظ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور عالم حافظ ہم بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے دین پھیلانے کا کام لے لے. یہ نیت کرنی چاہیے. کوئی آدمی بھینس خریدنے جاتا ہے تو گوبر کی نیت سے نہیں خریدتا ہے، وہ پوچھتا ہے دودھ کتنا دے گی، دودھ کی نیت سے خریدتا ہے، گوبر مفت میں ملتا ہے. تو آپ جو ہے نیت صحیح کرے. کیا کرے؟ نیت کو صحیح کرے، اللہ پھل دے گا. کیا کرے گا؟ اللہ پھل دے گا. تو ہم سب طلبا اور ہم سب نیت کر لیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں کس نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے. سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ہمیں مل جائے. کیا مل جائے؟
توفیق ہمیں مل جائے. اور جو ہے جب ہم پڑھ لیں گے عالم حافظ بن جائیں گے تو دین و شریعت کو ہم جو ہے عوام میں اللہ کے لیے پھیلائیں گے. اللہ یہ کام ہم سب سے لے لے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم عالم حافظ بننے کے بعد کسی بھی کام میں چلے جائیں تو ہماری یہ داڑھی اور ٹوپی نہ اترے. کوئی بھی کام کریں. آج بہت سارے عالم حافظ بن جاتے ہیں, دوسرے لائن میں چلے جاتے ہیں, اذان ہو رہی ہے, نماز کا پتہ نہیں ہے. بھائی نماز تو ہر حال میں پڑھنا ہے. بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی. میں نے ایک آیت یہ پڑھی تھی, الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ قرآن کے آنے سے پہلے انسانوں نے آسمان, زمین, چاند, سورج, ستارے اور ہر جانور کو, ہر چیز کو, کیڑے کو, مکوڑے کو خدا جانا. مگر یہ اللہ کا کلام آیا, اللہ نے تمیز پیدا کر دیا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ عالم الغیب ہے. اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے کرم و فضل سے ہوتا ہے. تو اس چیز کا یقین ہو گیا نا. اور جو ہے روشنی آئی, اندھیرا گھٹ گیا. کیا ہو گیا؟ اندھیرا ختم ہو گیا. حدیث بھی پڑھتے ہیں, العلم نور, علم روشنی ہے, پڑھتے ہیں نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو چن لیا کہ مدرسے میں پہنچا دیا. اب مدرسے میں جب ہم لوگ آ گئے تو با ادب کے طور پر رہیں, ادب سیکھیں. کیا سیکھیں؟ جو آدمی جتنا با ادب ہوگا اتنی بڑا ہوگا. کوئی بچہ ہمیں گالی دے دیا, کوئی آدمی ہمیں برا بھلا کہہ دیا, ہم صبر کر لیے, تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم چھوٹے ہو گئے, ہم بڑے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ صبر کرنے والا آدمی ہمیشہ بڑا ہوتا ہے, اور جو آدمی منہ لگا لیتا ہے وہ بڑا نہیں ہوتا ہے. اور اپنا جو ہمارا ماحول اور معاشرہ یہ ہے, یہاں تو ہمارے چچا لوگ ہیں, سب بڑے لوگ ہیں. بیچارے قرآن کا جو ہے کالا حرف تو دیکھے نہیں, اردو کا کالا حرف دیکھے نہیں, اور یہی نہیں جو ہے عالم علماء کی صحبت بھی نہیں ہے, اکابر دین کی صحبت بھی نہیں, تو بیچارے کیا جانیں گے. اب یقینی بات ہے دیہات کے بنسبت شہر کے لوگ نرم دل ہوا کرتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اور دیہات کے لوگ بیچارے جو ہے جانور کے پیچھے دوڑتے دوڑتے ان کا مزاج بھی تھوڑا سخت ہوتا ہے, تو برداشت کرنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہم لوگ ماحول اور ایک آدمی, ایک مولانا جو استاد صاحب درس دے رہے تھے, علم جو ہے نا بہت مہنگی چیز ہے, اور علم جو ہے بہت بڑی دولت ہے. کیا ہے؟ علم بہت بڑی دولت ہے. ایک طالب علم, سب بھی تو عجب طالب علم ہوتا ہے. ایک طالب علم تھوڑا شرری مزاج کا تھا, بازار میں گیا, جوتا پالش کرایا. کیا کرایا؟ کہا بھائی دیکھو میں ایک علم دے دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ کہا بھائی علم نہیں چاہیے ہمیں, تو ہمیں پیسہ دو. سمجھے؟ اب بیوقوف مت بنا. کہا بھائی بہت بڑی دولت دے رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ بہت بڑی دولت دے رہا ہوں, اس کو لے لیجئے. کہا بے پاگل پیسہ لا. بیچارہ وہ پیسہ دیا. کل ہو کر کے جو درس میں بیٹھا سبق میں استاد محترم کیا, کہ حضرت آپ تو فرما رہے تھے علم بہت بڑی دولت ہے, علم بہت بڑی دولت ہے, اس سے بڑی دولت کوئی ہے ہی نہیں ہے. میں آج بازار میں گیا, جوتا پالش کرانے لگا, اور جوتا پالش کرانے کے بعد میں جو موچی کو کہا کہ میں ایک علم دیتا ہوں, تو کہا رہے علم نہیں, ہمیں پیسہ دو. کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے, یہ ہیرا لے لو. ایک پتھر دیا ان کو, کہا کہ یہ لے جاؤ. سونار کیا اور کہا نا کہ اس کے بدولت جو ہمیں کچھ پیسہ دے دیجیے. وہ بیچارہ پتھر لے کر کے جب پہنچا, سونار کیا, تو کہا اللہ اکبر, تم تو اتنی بڑی چیز لے آئے کہ ہمارا سب بگلا بھی خرید لو گے, تو میں قیمت ادا نہیں کر سکتا ہوں. میں قیمت, وہ استاد محترم کیا ہے, کہا بیٹا جو جس چیز کا جانکار ہے وہ چیز وہاں پر لے جاؤ گے تو اس کی قدر و قیمت ہوگی. کیا ہوگی؟ اب تم جا کر کے جاہل کے بیچ میں اب علم کا ڈنکا بجواؤ گے تو بیچارے وہ دھیرے دھیرے اس کے اندر جو یہ ہوگا. اب آپ چاہیں گے ہر آدمی ہماری قدر کر لے, تو جس کا جتنا ظرف ہوگا اتنے ہی آپ کی قدر کرے گا. کیا کرے گا؟ جس کا جتنا ظرف ہوگا اتنے ہی وہ قدر کرے گا. کیا بات تھی اکابرین میں, دیکھتا ہے وہ کس کا بیٹا ہے, وہ کس کا پوتا ہے, وہ کس کا یہ ہے, آدمی اسی حساب سے قدر کرتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم بھی اسی مدرہ پور کے رہنے والے ہیں, اور ہم اور سب جانتے ہیں اس گاؤں کے سب سے پہلے عالم حافظ قاری میرے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ. آج جو بھی ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں یہ سب میرے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ کی مرہون منت ہے. وہ محنت کیے, دادا محترم نے بھی اذان دیا, پوری زندگی اللہ اللہ کیا. بچے لوگوں کی یہی نہیں, کنواں اتنی بڑی آبادی ہے, وہاں کے بھی اکثر عالم حفاظ قرہ مفتیان اعظام کو والد بزرگوار رحمۃ اللہ بیت العلوم لے گئے اور محنت کیا, ایک ٹیم تیار ہو گئی. آج آپ لوگ بھی مدرسے میں آئے ہیں تو نیت کر لیں کہ میں اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنا سکا, عالم نہیں بنا سکا. اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو ایک ایک بچے کی خوراکی ادا کریں.
مثال کے طور پر ایک بچہ 3 سال میں حافظ ہوتا ہے، اس کی خوراکی 1000 روپیہ آتی ہے. نیت کرنے سے کیا نہیں ہوتا ہے، ہمت باندھنے سے کیا نہیں ہوتا ہے. ہمت باندھ لے کہ میں ایک بچے کی خوراکی دوں گا. منیمم جو ہے 3 سال میں ایک بچہ حافظ ہو جاتا ہے، 1 سال اور 4 سال. 4 سال میں آپ نے ایک بچے کو حافظ بنا دیا. اب وہ بچہ جتنے بچے کو حافظ بنائے گا، اس کا شاگرد جتنے کو حافظ بنائے گا، سب کا ثواب آپ کو ملے گا. کس کو ملے گا؟ اتنا تو کر سکتے ہیں. کہہ رہے اتنا نہیں کر سکتے تو ادھیائی کی نیت کر لیجئے. 500 دیں گے، 200 دیں گے. 200 نہیں ہو سکتا 100 ہی روپیہ دیں گے مولانا. جب تک یہ بچہ حافظ نہیں ہوگا 100 روپیہ میری طرف سے جامعۃ الصفہ مدرہ پور کو ہے، اس بچے کے دن میں خرچہ کیجئے تاکہ ہمیں ثواب ملے. یہ نہیں ہو سکتا، چلیے مال آپ نہیں دے سکتے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھیے کہ ہمارا جامعۃ الصفہ مولانا منظور صاحب اتنی محنت کر رہے ہیں، قاری شبیم صاحب اتنی محنت کر رہے ہیں، حافظ منصور صاحب اتنی محنت کر رہے ہیں. ان لوگوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں. کیا کریں؟ مدرسے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں. کہہ رہے محبت کی نگاہ کے ساتھ دیکھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا ایک قدم آگے بڑھا دیں. جو تعاون کرنے والے آپ کے دوست خیر خواہ ہیں، کبھی فون آ جائے تو کہیں کہ بھائی میرے گاؤں میں بہت اچھا مدرسہ چلتا ہے الحمدللہ، وہاں جو حفظ کی تعلیم بہت عمدہ ہوتی ہے، ناظرے کی تعلیم بہت عمدہ ہوتی ہے. آپ اپنے ساتھیوں کو 2-4 کو کہا کر کے تھوڑا مدد کروائیے، تعاون کروا دیجئے، وہ سب کا ثواب آپ کو ملے گا. اللہ نے قرآن فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. تعاون کرنے والے، کرانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پرہیزگاریوں کو بڑھا دیتے ہیں. آگے اللہ نے فرما دیا مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. جو ایک دیتا ہے اللہ اس کا 10 دیتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا اضعافا مضاعفا، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. 700 گنے سے اس کو تقسیم یہ کر دو، اللہ کتنا بڑھاتا چلا جائے گا وہ اللہ جانتا ہے، جس پر اللہ کا فضل و کرم ہو جائے. اس لیے یہ نیت کر لیں کہ اللہ ہمیں دیا ہے تو ہم کسی نہ کسی، چلو آپ کے پاس پیسہ نہ ہے تو ہم جو ہے چاول ہی باندھ لیں، 10 کلو 20 کلو ایک بچے کے اوپر جو خرچہ ہوتا ہے اتنا ہم چاول دیں گے. وہ نہیں ہے گیہوں دیں گے، دال دے دیں گے مولانا. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں جو اللہ دیا ہے 5 روپیہ 10 روپیہ یہ سب تعاون ہے. تو ہم محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور تعاون کرنے کا مزاج رکھیں، تعاون کروانے کا مزاج رکھیں. جس گاؤں میں مدرسہ ہوتا ہے تو اس گاؤں کے لیے فرشتے لوگ دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، پیڑ پودے دعا کرتے ہیں. اس گاؤں میں کوئی آفتیں بڑی نہیں آئیں گی انشاءاللہ، اس لیے کہ یہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. تو آپ لوگ بہت بابرکت ہیں اور بہت ہی متبرک شخصیت ہے آپ لوگ. ان لوگوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں. کہیں کوئی غلطیاں ہو جائے عفو درگزر کر دیا کریں. عفو درگزر کرنے والے کو اللہ محبت کی اللہ بہت پسند فرماتا ہے. اللہ نے قرآن فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور اللہ واسطے معاف کرنے والے ہیں، یہ لوگ بہت متبرک آدمی ہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن جب آیا اور جب علم آیا تو کیا ہوئے کہ جو ہے اندھیرا ختم ہو گیا اور اجالا ہی اجالا ہو گیا. ہم سب اجالے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کے دلوں کو بھی اجالا فرما دے. میں نے دوسری آیت پڑھی تھی کہ جو آدمی کو سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ نرم مزاج ہونا چاہیے. کہ پتھر کوئی برسائے ہم پھول برسا دیں، کوئی بڑا غلطی کر جائے ہم معاف فرما دیں، ہم بھی تو بڑے بنے. کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس آدمی کے اندر انکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، وہ آدمی بڑا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مزاج جو تر شروع نہ ہو، کیا نہ ہو، منافقت والا نہ ہو. یہاں تو ہم کہیں حضرت پیٹ پیچھے جا کے کہہ رہے ہیں وہ بہت جماتا ہے. وہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب آپ کے دل میں منافقت ہے اور عجب ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے. اس کا کسی اللہ والوں کے لیے علاج کرانا چاہیے. جس طریقے سے آدمی کو جسمانی مرض لائق ہو جائے، ہارٹ بی پی شوگر یا کوئی بھی، تو ڈاکٹر کے یہاں جائے گا تو ہی وہ صحیح ہوگا. اسی طریقے سے یہ دل کی بیماریاں ہیں، یا اہل دل کے پاس جانے سے یہ دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. دھیرے دھیرے کیا ہوتی ہے؟ وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی کو میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں میں بھی کہ جو ہے 3 طریقے کے نفس ہے. ایک ہے نفس امارہ، جو آپ دیکھے ہوں گے کوئی بچہ جو ہمیشہ گانا ہی سنتا ہے. کیا کچھ سنتا ہے؟ کہہ رہے ہیں اس کا جو نفس ہے اس کا نفس امارہ ہے، شرری نفس ہے اس کا. وہ ہمیشہ چاہتا ہے ہم گانا اور گالم گلوچ کریں. اس کا نفس ایک دم بگڑا ہوا ہے، کوئی کام کا نہیں. کہہ رہے تھوڑی سی محنت کیا، اب اس کے دل میں جو ہے پاکیزگی آ رہی ہے کہ نہیں ہم نیک کام کریں، اور کبھی وہ نماز پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے. کہہ رہے اس کو لوامہ آ گیا ہے، اس پر اگر وہ محنت کرے تو نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے گا. اور جس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے تو کہتے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
تو تفسیر بیان کرنے کا موقع نہیں. اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے, جنت میں جہاں سے چاہتا ہے وہ چلا جاتا ہے, اس کا داخلہ جس گیٹ سے چاہے وہ چلا جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ نرم مزاج بننے سے بہت سارے فائدے ہیں. بڑا سے بڑا کام وہ کرا لیتا ہے, اور سخت مزاج بننے سے چھوٹا کام بھی اس سے حل نہیں ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو جو یہ نرم دل میں بنایا ہوں, یہ اللہ رب العالمین کا کرم و فضل ہے کہ ہم نے آپ کو رحم دل بنایا ہے, رحمت للعالمین بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ رحمت للعالمین بنایا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, کہہ رہے ہیں اگر آپ کا دل سخت ہوتا نا تو آپ کے پاس لوگ نہیں بیٹھتے. لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, آپ سے بھاگ جاتے. کیا کرتے؟ آپ سے بھاگ جاتے. اس لیے مزاج یہ بنائیں کہ ہمارے پاس لوگ بیٹھیں, لوگ اچھے. ارے لوگ آپ چائے کے محتاج نہیں ہیں, کھانے کے محتاج نہیں ہیں, آپ کے دو بول میٹھی کے ضرور محتاج ہیں کہ ہمارے ساتھ محبت سے بات کرے. کیا کرے؟ ناظم ہے تو یہ سوچے کہ ہمارا صدر جو ہے, مدرس جو ہے, وہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہو اور ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ ہو, تو یقینی بات ہے مدرس اس سے چپکے گا. اور مدرس کا معاملہ یہ ہو کہ ہمارے وہ بڑے ہیں, ہم بھی ان کا ادب کریں, تو دونوں طرف معاملہ ہو. بڑے بھائی ہیں تو یہ سوچے کہ ہم چھوٹے بھائی ہیں, ان کے ساتھ جو ہم ادب کا معاملہ کریں, اور بڑے جو ہیں وہ چھوٹے, ہمارا چھوٹا ہے اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں, تو معاملہ بن جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کہہ رہے ہیں اگر دل سخت ہو جائے گا تو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا کام بھی حل نہیں ہوگا اور لوگ آپ سے بھاگنے لگیں گے. کہہ رہے فاعف عنہم, اللہ واسطے معاف کرنے والا بننا چاہیے آدمی کو. اور جو ہے ندامت ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے جو غلطی ہو گئی اللہ معاف فرما دے. وشاورہم فی الامر, اور مشورہ کرنا چاہیے. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ, کہہ رہے مشورے کے بعد جو دل میں بات آ جائے اللہ پہ بھروسہ کر لینا چاہیے. کہہ رہے اسی میں کامیابی. ان اللہ یحب المتوکلین, کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے. بہرحال بات بہت ساری آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات نوازے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. جزا اللہ عنا محمد اما والو صلی اللہ علیہ وسلم.